حسین ہے اور یہ آج میرا سیکنڈ لیکچر ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ اس سے پہلے ہم نے نظریہ پاکستان کی بات کی تھی کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور ہم نے اس سے جو ہے پلس ساتھ ساتھ ہم نے بتایا کہ پاکستان کی کیا ضرورت محسوس کی گئی، کیوں بنانے کی۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو نظریہ پاکستان، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کو پڑھنے سے پہلے کچھ بچوں کے سوالات ہیں، ان کا میں جواب دے دوں گا آپ کو، تو شاید آپ بھی استفادہ کر لیں اس سے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ بچوں نے سوال کیا کہ سر ایسی کیا ضرورت تھی کچھ کہ پاکستان بنانے کی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان اصل میں جب یہاں پہ برٹشرس آئے، جب مسلمان یہاں پہ فاتح بن کر آئے اور فتح کیا، تو یہاں کے سیاسی تمدن جو ہے سیاسی معاشرتی نظام کو تبدیل کر رکھ دیا، اور انہوں نے یہ جو ہے اپنا جو بزنس، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ گڈ گورننس گڈ اکنامکس، گڈ آفٹر سوسائٹی، گڈ سوشل سسٹم۔ تو اب جب مسلمان یہاں پر آئے ایز اے فاتح، انہوں نے حکومت قائم کی، اب انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر ایک نظام حکومت قائم کیا، ایک عدل کا نظام قائم کیا، جس سے یہاں کے لوگ جو ہے اچھوت طبقہ اور بت مت کے ماننے والے، انہوں نے تو تیزی سے اسلام قبول کیا، اور نہ صرف انہوں نے کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ کس کے ذریعے؟ سمندر کے راستے، سمندر کے ذریعے۔ تو اس سے یہاں پہ ترقی آئی، خوشحالی آئی، اور یہاں کے لوگ خوشحال شروع ہونا پھر، تو لوگوں نے یہاں پہ پھر دوسری جب یہ بھی آپ کو معلوم ہے، کیونکہ بیٹا یہ جواب دے رہا ہوں میں اسٹوڈنٹس کے جو مجھ سوالات بھی انہوں نے مجھ کی ہیں۔ جب ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنا پورے شعبے بنائے جاتے ہیں، اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پارلیمانی نشست میں آپ کا مقرر سسٹم ہوتا ہے، اس کے نظام ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظام تھا عدل کے اوپر تھا، اور جو یہ عدل کا جو نظام تھا اس سے بہت زیادہ متاثر ہو، انہوں نے قبول کر لیا۔ لیکن پھر انہوں نے بہت اچھا سسٹم عدل کا کام کیا، لیکن جب برٹشرس یہاں پہ آئے 1857 میں اپنی پوری حکومت قائم کر لی، اور مسلمان پھر زوال پذیر ہو گیا، حکومت قائم کر لی۔ پھر آخر کر کے جب انہوں نے پھر اپنا ایک نظام لے کے آیا تیزی سے، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو دبایا، ان کے سب کچھ جو ہے مسلمان اس کے حالت میں پستہ حالت ہو گئے، معاشی طور پہ کمزور ہو گئے، سیاسی طور پہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، سوشل سسٹم ختم ہو گیا، کیونکہ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کو جو ہے آپ اس کے اکنامکس ختم کر دیں، اس کے معاشرتی سسٹم کے بھی بہت بڑا افیکٹ پڑتا ہے، تو پورا سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں گیا۔ اب سوال پیدا ہو گیا، اب انہوں نے ایک نیا نظام دیا تھا انگریزوں نے، برٹش نے، وہ 4 چیزیں متعارف کرائی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، دوبارہ کیونکہ یہ سوال بچے مجھ سے کر رہے تھے، تو اسٹوڈنٹس کر رہے تھے، کیونکہ بولے سر ایسا کیا تھا، برٹش نے ایک نظام دیا، وہ تھا ایک ملک۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا ہندوستان ایک ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اب ملک ہے ہندوستان، اب ایک ملک، اب ملک کے اندر جو ہے پھر کہا کہ ہندوستان مسلمان اور ہندوستانی قوم ہے، اس قوم سے صرف کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اس قوم سے صرف فائدہ ہو رہا ہے جو ہندوؤں کو۔ اور دوسری کہا کہ یہاں پہ پارلیمانی نظام بتایا، یہ پارلیمانی سسٹم بتایا۔ اب پارلیمانی سسٹم سے کیا فائدہ ہوا؟ پارلیمانی سسٹم سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اب جو اکثریت ہے ہندوؤں کی، ہندو جس لائک جس کو نواب وقار الملک نے کہا تھا، اور قائد سر سید خان بھی فرماتے تھے کہ انگریز ہندو سمندر کی مانند اور مسلمان جو ہے وہ دریا کی مانند ہے، کیونکہ ہندو جو ہے 80% تھے اور مسلمان جو 20% تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قومی جو نظام آیا تھا، پارلیمانی نظام جو تھا، جو یہ نظام تھا، اس کے اندر کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو حیثیت جو 20% تھی، جس لائک دریا کی تھی، اور جب دریا سمندر میں جاتا ہے تو دریا اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے، اپنے وجود کو کھو دیتا ہے۔ اب یہ جو نظام جو لایا تھا، جو ویسٹرن برٹش جو ہے ڈیموکریٹ سسٹم، جمہوری نظام، مغربی جمہوری نظام، اس میں اس نظام سے کیا تھا کہ اب یہ انگریز، اب چونکہ آخر کار سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی 1939 میں، جو کہ 1939 میں شروع ہوئی تھی، اور آخر کار 1945 میں ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس جنگ کے بعد اب یہاں پہ یقینی تھا کہ انگریز یہاں سے چلا جائے گا، اور مسلمانوں کو فکر ہوئی کیا ہوگا، کیونکہ ڈیموکریٹ سسٹم ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے ہندو کا جو اپنا نظام ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، ہماری کیا ہوگا، یہ فکر تھی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک اسٹرگل، ایک جدوجہد کی، اب تاکہ اپنی وہ ثقافت کو، اپنی کلچر کو، اپنی روایت کو، اپنی اقدار کو کسے بچایا جائے، تو اس کو اور ہندو اس کو مٹانے کی داؤ پہ لگے ہوئے تھے، تو وہ تمام چالیں چل رہے تھے، اور قائد اعظم محمد علی نے اس تمام چالوں کو، اور مسلم کے قائدین ہمارے
اکابرین ان تمام چالوں کو سمجھ چکے تھے یہ کیا چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہوں نے ایک اسٹرگل کی اور 1940 میں جو ہے قرارداد لاہور کو پیش کی تاکہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل ہو. تو یہ بنیاد تھی. تو اب اسی میں جو ہے وہ نظریہ پاکستان. اب ہم یہ ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھیجیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تو صرف بات کیا ہوئی مختصر دوبارہ سن لیجیے گا. انگریز یہاں پر آئے جو انہوں نے ملک کو ہندوستان کو ایک ملک کہا اور ہندوستان کو جو ہے پورے ہندوستان کو کہا کہ ہندوستان یہ قوم ہے. پارلیمانی سسٹم متعارف کرایا. تو یہ جب سسٹم جو متعارف کرایا ایک نظام جو متعارف کرایا اس سے جو ہے ہندو کو فائدہ ہو گیا اور مسلمانوں اس میں جو ہے ختم ہو کے رہ گئے. اب مسلمانوں کی کیونکہ 20% اور 80% میں سے مثال دی جو ہے ہندوستان میں آبادی تھی. کیونکہ یہ آبادی پارلیمانی سسٹم تھا, یہ ڈیموکریسی سسٹم جمہوری نظام. دوسرا کیا ہے جمہوری نظام, ٹھیک ہے نا, جمہوری نظام, یہ جمہوری سسٹم, ٹھیک ہے نا. جمہوری نظام کے اندر تو یہ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم. تو اسلام میں ڈیموکریسی سسٹم نہیں ہے اس کے اندر, کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے, اسلام اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ آنکھ والے ہیں, بینا ہے, جو ان پڑھ ہیں وہ نابینا ہے. تو عزت کس کو حاصل ہوئی, وہ بینا کو ہوئی ہے, پڑھے لکھے شخص کو ہوئی ہے. تو وہ جو ہے اس کو مقام حاصل شورا بنائی جائے گی. اور یہاں پہ ڈیموکریسی سسٹم میں کیا ہے, اب اس میں جو ہے ایک چور چمار ہو, کولی بھیل ہو, یا مطلب ہم کولی بھیل کی بات نہیں کرتے بلکہ یوں سمجھ لیجیے گا یعنی ایک ان پڑھ آدمی, ایک ٹھیلے چلانے والا آدمی, وہ جو مطلب چند جو ہے چند سبزی بیچنے والا آدمی, وہ بھی ایک عالم دین کے برابر ہو جائے گا, ایک ڈاکٹر کے برابر ہو جائے گا, ایک وکیل کے برابر ہو جائے گا, ایک جج کے برابر. سب کا ووٹ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ ایک شخص کی رائے, ایک پڑھا لکھے شخص کی رائے, اس کے پاس اپنا ویژن ہوتا ہے, اپنی سوچ, اپنی فکر ہوتی ہے, آنے والے وقت کے اوپر نظر ہوتی, مستقبل پر نظر ہوتی قوم کے لیے. تو وہ شخص کا, اور ایک شخص جو ہے اپنی جو پیٹ سے جھگڑا جنگ کر رہا ہے, اپنے معاشی مسائل کو حل کر رہا ہے, وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤز پاسبل. ایک شخص جو ہے بیمار ہو, اس کا بھی ووٹ برابر ہے, جو صحت مند ہے اس کا بھی برابر, کیسے پاسبل ہے؟ تو یہ جمہوری نظام جو تھا اس کے اندر ہندوؤں کی اکثریت تھی, تو 80% ہندو تھے. اب اس کے حوالے سے کیا ہوگا, ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت ہوگی اس جانے کے بعد, تو اس میں تو مسلمان ختم ہو کے رہ جائیں گے. تو یہ تمام ایک اسٹرگل تھی, جدوجہد تھی, جس کی بنیاد پر قائد اعظم نے کوشش کی. ٹھیک ہے بیٹا, کوئی سوال اس کے بعد؟ پھر آپ نے نظریہ پاکستان کے کچھ بچوں نے سوال کیا تھا نظریہ پاکستان. دیکھیے بیٹا, میں نے پہلی بتایا تھا کہ نظریہ ہوتا کیا ہے. تو پہلے تو آپ کو سوچیں کہ نظریہ کہتے ہیں ہر انسان کے سامنے اپنی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر انسان کے سامنے اگر مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی قرار پاتی, بے معنی ہے زندگی. بھائی اس کا مطلب ہے وہ تو پھر حیوان ہو گیا, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کھایا پیا اور مر گیا, کیا خیال ہے؟ تو مطلب جانور میں, حیوان میں اور پھر انسان میں کیا فرق ہوا؟ انسان جو شعور رکھتا ہے, اور میں نے آپ کو چیز بتائی تھی شعور کے معنی کیا ہے. اس میں شعور کے اندر عین ہے, اس کو کہتے ہیں شعور. شعور کے اندر کیا عین ہے, اور عین جو ہے کہ کہتا ہے علم کی. اب علم میں جو ہے اس میں شعور, انسان میں شعور ہوتا ہے. جب شعور ہوگا, علم ہوگا, تو اس کے پاس فکر ہوگی, تو وہ آگے اس کے کیا مستقبل ہے, کیا لائے عمل کیا جائے اب اپنے آنے والی رسوں کے لیے. اور یہی جو شعور جو ہے, یہی فکر, جب یہ کیا مشترکہ بن جائے زندگی, تو اور مشترکہ نظم العلم بن جائے, تو یہ جو ہے کیا کہلاتی ہے, تو یہی کسی قوم کی پھر اجتماعی زندگی میں ایک فکر پیدا کرتی ہے, ایک نظریہ پیدا کرتی ہے. اور اسی نظریے کی حیثیت کو ہم کیا کہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تانا بانا بنتا ہے. اس کو معاشرتی نظام, سیاسی نظام, دیکھیں اکنامک معاشرتی نظام بنتا ہے. اور یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ کی جو ہے, کسی بھی معاشرے کو کمپلیٹ کرنے میں, انسانی ترقی میں معاشی نظام, معاشرتی نظام اور سیاسی نظام اہم رول ادا کرتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں ضابطہ حیات. اس لیے کیا آپ یہ پورا ایک ضابطہ حیات ہے زندگی کا. تو یہ سوال سے, تو اس لیے تو یہ ایک شخص کی سوچ جب سب کی مشترکہ بن جائے, اور پھر یہ نظریہ جو ہے پھر یہ کیا نظم العلم بن جائے, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, ایک تحریک چلتی ہے. وہ تحریک جو ہے آگے چل کے جو ہے پاکستان بنا دینا آتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہی تحریک جو ہے کیا ہوا, وہ ایک سوچ, ایک فکر نے جو ہے, ایک نظری نے, سوچ نے جو ہے پاکستان کی بنیاد رکھی. اب جو ہماری سوچ تھی, ہم نے یہاں پہ برسوں حکومت کی, ہم نے صدیوں حکومت کی, ہم نے یہاں کے نظام کو تبدیل کیا. اب یہ جو ہے ہمارا اپنا کلچر, اپنی روایت, اپنی اقدار ہے, یہ ہندو اپنے واپس دوبارہ اکثریت کی بنیاد پر, ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم پر, جمہوری نظام کی بنیاد پر, اس جمہوری بنیاد کے نظام پر یہ ہمیں ختم کر دینا چاہتے تھے.
اور اب اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نظام کو، جو ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دین دیا، اس دین کو، اس نظریے کو، اس پورے زندگی کے جو ہے نظام کو بچانے کے لیے ہم نے بولا کہ ایک ایسی ریاست ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہم اپنے نظام کو، اپنی پوری جو ہے معاشرتی نظام، سیاسی نظام کو جہاں پہ رائج کریں اور ہم وہاں پہ تو یہ پاسبل نہیں تھا ہندوؤں کے اکثر کے اندر. تو اس کے لیے ہم نے ایک اسٹرگل کی، جدوجہد کی، اور ہم نے پاکستان بنایا. یہی دو قومی نظریہ. ٹھیک ہے بیٹا. اور قائد اعظم کا اس میں ایکسکلوسیولی کیا تھا؟ قائد اعظم محمد جناح. قائد اعظم محمد جناح سے پہلے ہم بات کریں گے سر سید خان کو. سر سید خان بانی ہے. سر سید خان نے ان تمام چیزیں ہندوؤں کی، پہلے تو جو ہے انگریزوں کو سمجھا، اس کے بعد پہلے پھر ہندوؤں کو سمجھ لیا. چونکہ ہندو جو ہے بظاہر تو وہ بات ہماری کر رہے تھے، ہندوستانیوں کی کر کے، ہندوستانی قوم ہے، لیکن جب بات حقوق کی بات آتی، جب رائٹس کی بات آتی، وہ صرف ہندوؤں کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اب دیکھیے فارض بنیاد ہے زبان کے اوپر. جب اس میں بنارس کے اندر ہندو طلباء جب لڑ رہے تھے تو مسلمان جو ہے اس بات پہ کہتے کہ ہندوستان میں صرف تعلیم جو ہے اردو زبان جو ہے، جبکہ ہندوستان کی تمام لوگ اردو زبان کو سمجھتے تھے، اور جبکہ وہ خود ان کا جو طبقہ تھا وہ ہندو تھے، وہ خود بھی اس زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن وہ واضح تھے بھلے یہ ہماری زبان ہے. تو اس حوالے سے آج بھی دیکھیں کہ اب فلمیں جو بن رہی ہیں اردو کی فلمیں آج بھی دیکھیں وہ بڑی جو ہے وہ اردو میں ساری زبانیں کامیابی کی آپ دیکھیں، لیکن بس ایک تعصب کی بنیاد پر، جبکہ یہ تو ہندوستان کی زبان ہے. یہ اردو زبان کوئی مطلب کسی مسلمان کی نہیں، بلکہ ہندوستان میں پڑھی اور ہندوستان میں بولی گئی، ہندوستان میں سمجھی گئی. یہ کہیں باہر سے نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں اس نے جنم لیا ہے. تو یہ ہندوستان کی زبان تھی، لیکن وہ جو ہے تعصب کی بنیاد پر جو ہے اپنا کر رہے تھے. ایک تعصب کھول چڑھا ہوا تھا، اس کو سر سید خان سمجھ گئے اور اسی بات کو آگے قائد اعظم لے کے گئے. قائد اعظم نے بھائی وہی جو سوچ جو سر سید خان نے جو نظریہ دیا، یعنی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور یہاں پہ جداگانہ انتخابات ہو تاکہ یہ اپنی بقا کو، اپنی سلامتی کو قائم رکھ سکیں. تو اسی وجہ سر سید خان قائد اعظم نے بھی یہی لے کے چلے. ہم آگے تک جب ہم پڑھیں گے، جب لکھنؤ پیکٹ ہے، اب دیکھیے سب سے مثال دوں گا، لکھنؤ پیکٹ 14 نکات ہے. قائد اعظم نے سب سے بار بار یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو جداگانہ انتخابات رائج کیا جائے، یعنی 33%، یعنی 33%، کتنی فیصد؟ 33% سیٹیں مسلمانوں کو دی جائے. ٹھیک ہے نا، تاکہ مسلمانوں کو دی جائے. یہ قائد اعظم کا بہت بڑا رول. قائد اعظم 14 نکات پیش کی ہے. انہوں نے جب پر ہندوؤں کی بات کی ہے، ہندوؤں کی مفادات کی، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بات کی ہے. تمام ایسے نہیں صرف انہوں نے صرف مسلمان کی بات کی، بلکہ ہندوستان کے سیاسی اور آئینی اور فرقہ وارانہ مسائل کا حل بیان کیا ہے. سر سید خان اس بات کو کانگریس نے خود نے سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس نے 1916 کے اندر لکھنؤ پیکٹ کے اندر مانا ہے. یہ جو ہے کب کی بات کر رہے ہیں ہم؟ لکھنؤ پیکٹ. ٹھیک ہے نا، معاہدہ لکھنؤ. ٹھیک ہے نا، یہ معاہدہ لکھنؤ کس کے درمیان ہوا؟ انڈین نیشنل کانگریس. ٹھیک ہے بیٹا، بلکہ ہم یہاں پہ لکھیں گے کب ہوا؟ 1916 کے اندر معاہدہ. یہ خود انڈین نیشنل کانگریس کو ایکسپٹ کیا. تمام پائے کے جو ہے ان کے نمائندے موجود تھے، جو ان کے جو قائدین موجود تھے، انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر دیا. قائد اعظم صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں مانا تو قوم جو باہر جو ہے مذہب پرست اور قوم پرست جو بیٹھے ہوئے تو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. تو یہ معاہدہ لکھنؤ کو انہوں نے ایکسپٹ کیا. اور اس کے بعد قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے. تو قائد اعظم نے پورے ہندوستان کی بات کی ہے. قائد اعظم نے پاکستان کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کی، بلکہ پورے ہندوستان کے ہندوؤں کی، پورے ہندوستان کے مقام جو ہے باشندوں کی بات کی، تمام ہندوستان کے مفادات کی بات کی ہے. لیکن اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا. پھر آخر قائد اعظم نے کہا کہ گولمیز کانفرنس کے مسائل حل کی جائے، اور آخرکار برٹش گورنمنٹ نے بھی قائد اعظم کی بات 14 نکات کو جو ہے 14 نکات اور پلس جو ہے آپ کے جو ہے آپ کو اس کو ایکسپٹ کر لکھنؤ پہ 14 نکات کو ایکسپٹ کر کے انڈین ایکٹ 1935 کا جو ایکٹ ہے وہی اسی روشنی میں بنایا. جداگانہ انتخابات سسٹم ہونا چاہیے، یہاں پہ یہ نظام ہونا چاہیے. یہ جو ہے انڈین ایکٹ 1935. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. انڈین ایکٹ 1935 اس کی روشنی میں جو ہے یہ جو ہے اس کی 14 نکات لکھنؤ پیکٹ، پھر 1929 میں جو ہے 14 نکات پیش کیے، اس کی روشنی میں بنایا گیا. تو یہ سارے قائد اعظم محمد جناح کی یہ کاوشوں کا نظیر ہیں. تو قائد اعظم بھی اس کو سمجھ گئے تھے، جو کہ پورے ہندوستان کے نمائندے تھے. اور اس کو میں نہیں کہہ رہا، ایک ہندو کا لیڈر کہتی ہے کہ اگر مطلب ہم 100 گاندھی دیتے کے اگر ایک قائد اعظم لے لیتے یہ سودا مہنگا نہیں تھا. سورجی نائڈو، سوری میں نام بھول رہا میں یاد رہا دوں گا.
تو کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایک قائد اعظم جو ہے 100 گاندھی دے کر ایک قائد اعظم لیتے ہی سودا مہنگا نہیں تو پاکستان بنتا ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے. تو میں تو یہ کہوں گا آپ کے جواب فائنل کرتے ہوئے کہ پاکستان قائد اعظم نے ہی بنایا بلکہ گاندھی نے بنایا, نہرو نے پاکستان بنایا. اب اس کے اوپر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بات ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی جب دھماکہ ایک کرے جا رہے تھے. پاکستان ہم نے نہیں بنایا, گاندھی نے بنایا, نہرو نے بنایا. اگر گاندھی اور قائد اعظم آخر تک پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے, لیکن چاہتے تھے کہ ہم ہندوستان میں مل کے رہیں اور یہ ہمارے تاکہ ہندو اور مسلمان کی مفادات برابر ہوں, برابر کی بنیاد پر رہیں. لیکن گاندھی جی اور قائد اعظم جو ہے اور نہرو اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ بار بار اس میں تھے کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم ہے اور وہ ہندوستانی قوم ہے. اور جو ہے اس بنیاد پر, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جمہوری نظام کے اندر مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیا جائے, ان کی حیثیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے اور پھر ہم ان کو ہمیشہ کے غلام بن جائیں گے. جبکہ برٹش گورنمنٹ میں تو ہم کو کچھ تھوڑا بہت مل رہا تھا, ہماری جو ہے ہماری عزت و تحفظ, ہمارے گھر کا تحفظ, ہمارے معاشرے کا تحفظ تھوڑا بہت مل رہا تھا. لیکن اس کے بعد یہ جو ہندو جو قوم پرست ہے اس کے اندر جو ہے ہم اتنے ہو جاتے, اتنے ہماری حیثیت ختم ہو جاتی تو اس میں ہم پس کر جاتے اور ہم کے ابد ان کے غلام بن جاتے. تو اس لیے قائد اعظم محمد جناح, کیونکہ لیڈر اسی کو کہتے ہیں, یہ ویژن, جس کے پاس ویژن ہوتا ہے. تو قائد اعظم اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہندو کیا چاہتا ہے. تو قائد اعظم نے اسی کے لیے ایک اسٹرگل جدوجہد کی اور آخرکار قائد اعظم نے اپنے جو ہے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ ہم کو علیحدہ ملک چاہیے. اور آپ نے 23 مارچ 1940 کے اندر اس کے اندر اعلان کر دیا کہ ہم علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے مختصر وقت میں 7 سال کے پیریڈ میں پاکستان قائد اعظم محمد جناح نے حاصل کر لیا. اور یہ پاکستان کی کامیابی تھی, ہندوستان کے مسلمانوں کی کامیابی تھی. اور اس کامیابی کو پہنچانے والا سب سے جو قائد ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. ٹھیک ہے, اوکے. آج ہمارا ٹاپک ہے, ہم آج پڑھیں گے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. پہلے دیکھیے آج ہمارا ٹاپک, اب ہم شروع کر رہے ہیں نا, جو پہلے تو بچوں کے سوالات تھے وہ جواب دے دیے جائے, زیادہ مناسب تھا. کیونکہ لیکچر ہے نا, لیکچر میں سمجھانا پڑتا ہے. قائد اعظم اور نظریہ پاکستان, قائد اعظم اور نظریہ پاکستان جس کی بنیاد سب سے پہلے ہم نے کہا کہ سر احمد خان اسی بات کو لے کے قائد اعظم چلے. اب کیونکہ حالات تبدیل ہو گئے تھے اور انگریز یہاں سے جا رہا تھا اور ہندو جو ہے یہاں پہ اپنی حکومت خواب دیکھ رہے تھے. اب ہم جو ہے پوری مسلم لیگ پوری جو ہندوؤں سے لڑتی رہی, انگریزوں سے لڑتی رہی. اب سامنے ایک بہت بڑی قوت تھی, اب وہ جو ہے ہندو طاقت تھی. اب اس سے ہم کیا لڑیں گے؟ تو قائد اعظم نے ایک بڑی اپنی تقریر میں کہا, واضح طور پر 23 مارچ 1940 میں ہندوؤں کو مخاطب کر کے کہا, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مل کے رہیں گے, ہم سب ہندوستان میں ایک قوم ہے, گاندھی جی بار بار فرما رہے تھے. تو قائد اعظم نے بڑی کہا کہ اسلام اور ہندو مذہب, اسلام اور ہندو دھرم محض مذہبی نہیں, 2 مذاہب ہی نہیں ہیں, بلکہ در حقیقت وہ 2 مختلف معاشرتی نظام ہیں. چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے. وہ شگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ 2 مختلف مذاہب تہذیبوں سے وابستہ رکھتے ہیں اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھتی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. قائد اعظم محمد جناح نے کیا فرمایا کہ جو ہے یہ محض یہ جو ہے محض 2 مذاہب ہی نہیں ہیں, ہندو اور مسلمان محض 2 مذاہب ہی نہیں بلکہ کیا ہے 2 مختلف معاشرتی نظام ہے. اب اس میں کیسے پاسبل ہے, یہ مطلب جو ہے اور ایک دوسرے کی ضد ہے, ایک دوسرے کی ہندو معاشرہ اپنی ضد ہے, اس میں ذات پات کا نظام. اسلام کیا ہے, اسلام میں تقوی کی بات ہو رہی, کون سا کس بنیاد پر تقوی کی بات ہو رہی ہے, اور تقوی کی بنیاد پہ بڑا کوئی کالا کوئی گورا نہیں. آخری خطبہ ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, آخری خطبہ میں کیا ہے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں کوئی معزز نہیں ہے, کوئی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اب دیکھیں تو اگر ہم بات سوچیں تو عربی تو عرب کے لوگ ہیں, وہ جہاں سے اسلام کی جو ہے بنیاد ہے رکھی گئی ہے, لیکن اللہ کے رسول پر میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی اس بات کو فوقیت حاصل نہ کرے, کوئی اس پہ غرور تکبر نہ کہ میں عربی ہوں. اور اسی طرح کوئی کالے اور گورے پر, آج دیکھو پورا یورپ, آج دیکھیں افریقہ, آج کیا نیلسن منڈیلا نے پوری تحریک چلائی,
जेलों में गुजार दी उसने शख्स ने, एक बड़ा पीरियड, बड़ा लंबा पीरियड, 20 25 25 26 साल 23 25 साल उसने जेल में गुजार दी सिर्फ एक राइट्स हासिल करने के लिए। तो अब जो है काला मुसलमान जो है गोरा एक काले को अपना गुलाम बना रहा है। इस्लाम में ये नहीं। इस्लाम तो क्या कहता है, इस्लाम तो बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, तुम सब बराबर हो, ठीक है ना। लेकिन हिंदुओं के अंदर डिफरेंट है, वो जात पात छूत छात का निज़ाम, ऊंच नीच का जात का निज़ाम। तो ये तो डिफरेंट क्या है, माशरती निज़ाम है, सिर्फ मजहब ही डिफरेंट नहीं है। मुसलमान इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने के असूलों का नाम है, अदल और इंसाफ की नाम है। चाहे वो माशरती निज़ाम हो, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, चाहे आपका जो है एक वो माशरती, चाहे वो आपका और सियासी निज़ाम हो, तमाम बिल्कुल है। लेकिन उसमें और साथ साथ अदल की बात हुई। उसमें जो है चाहे अगर बाप अगर कोई बेटा भी अगर जुल्म करेगा तो उसके चाहे बाप अगर हुक्मरान तो अपने बेटे को सज़ा देगा, सबके लिए बराबर है। और इससे बड़ी क्या बात समझाने के लिए, क्योंकि आप इतना लिखते नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए ताकि बात क्लियर आ जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर एक जब खातून लाई गई चोरी के इल्ज़ाम है तो आपने फरमाया कि जो माफ़ कर दिया जाए, तो आपने गुस्से में फरमाया कि अगर खुदा की कसम अगर मेरी बेटी भी फातिमा चोरी करती इसी जगह होती, मैं उसके हाथ काट देता। तुमसे पहले के लोग इसलिए तबाह बर्बाद हो गए थे कि वो इंसाफ नहीं करते थे, अपने लोगों के साथ होता था कुछ और होता, दूसरों के लिए कुछ होता था। तो इस्लाम क्या बात करता है, अदल की बात करता है, इस्लाम अदल की बात करता है। तो ये निज़ाम बाकायदा तौर पर एक अदल की बात है, जिसे हज़रत फारूक ने साबित करके दिया, अपने हुकूमत में साबित बताया कि जब बेटे ने जो कुछ भी हुआ तो बेटे को कोड़े लगाए गए। तो ये अदल की बात है। तो ये अदल से क्या हुआ, तो यहाँ के लोग इंतहाई मुतासिर हो गए, उन्होंने इस्लाम कबूल शुरू किया। तो इस्लाम और जो है हिंदू दो डिफरेंट मजहब ही नहीं, बल्कि दो माशरती निज़ाम है। इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनके शादी ब्याह, इनके रस्म रवाज डिफरेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक हो सकते हैं। तो ये लिहाजा तो एक दूसरे की जिद है। तो कायदा आज़म ने 1943 में भी एक जगह कहा था, वो कौन सा रिश्ता है जिससे मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जैसे वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिन पर इनकी मिल्लत की इमारत इस्तिवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इसकी उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब है। वो किताब क्या है, कुरान मजीद है। मुझे यकीन है कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम में ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। अल्लाह के कायदे से फरमा रहे हैं, बात क्या कह रहे हैं, वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सी चट्टान है जिससे हम जो है मजबूत हो जाएंगे। तो जिससे हम जो है वो क्या है, वो अल्लाह की किताब है, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं दो चीज़ छोड़ के आ रहा हूँ, एक जो कुरान और मेरी सुन्नत, ठीक है। तो कुरान मतलब ज़्यादा सुनने के लिए भी है, कहीं अहले बैत के हवाले से ये बात आई है। फिलहाल मतलब जो है तमाम इस से है कि जो है कुरान और सुन्नत। तो कुरान वो किताब है, अगर इसको हम पढ़ लें तो कुरान क्या है, साहबा क्या फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह से बातें करते हैं, जब हम अल्लाह से बात करते हैं क्या करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। और जब हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे बात करे तो हम क्या कुरान पढ़ते हैं। तो कुरान जो है हमारे तमाम ज़िंदगी तमाम शोबे में हमें रहनुमाई फराहम करती है। तो ये जो है ये हमारी जो है क्या कहते हैं, ये एक मजबूत चट्टान है। चट्टान से क्यों तशबीह दी है, क्यों चट्टान मजबूत तरीन होती है, वहाँ पे जो है हिल नहीं सकती। तो इस तरह चट्टान की तरह मजबूत है। और वो लंगर कौन सा जिससे वो कुरान मजीद है, बोल आप बताइए। तो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इसी तरह पाकिस्तान के जो है जब पाकिस्तान बनने के बाद आपने पेशावर कॉलेज के अंदर तलबा से खिताब करते हुए फरमाया था, हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया, बल्कि एक ऐसी तजर्बा का हासिल करना मकसूद था जहां हम इस्लाम के असूलों को आजमा सकें। ठीक है बेटा, देखो क्या अब इससे पहले कायदन क्या फरमा रहे हैं कि हमने जो है ज़मीन का टुकड़ा भी हमने इसलिए मतलब किया कि हम आगे बस आज़ाद रहें और खाएं पिए और चले जाएं, गुलाल मस्ती करें और चले जाएं, बल्कि नहीं बल्कि इस्लाम के जो असूल हैं उसको हम नाफिज करें, यानी अदल को, इंसाफ को, जिससे पूरी दुनिया में जो है बल्कि जो है इसके लिए मिसाल कायम हो। और इससे क्या इस्लाम की शुआएं फूलें। जैसे मदीना रियासत कायम हुई, उससे क्या हुआ, पूरी दुनिया जो है वो महवर बन गई, पूरी दुनिया का मरकज़ बन गया मदीना रियासत। तो हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत बन जाए जहाँ से इस्लाम के जो है शुआएं फूलें और ये तमाम तवज्जो पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ बन जाए। आज की मिसाल में समझाते हुए रहा हूँ कि देखिएगा, अब रशियंस के अंदर जो इनकलाब आया, कार्ल मार्क्स का नज़रिया, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 खत्म हो गई, ठीक है बेटा, 1939, ठीक है, 39 से 45 जब पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक कार्ल मार्क्स का नजरिया, रशियन इनकलाब आया और एक सदारती निज़ाम अमेरिकन आ गया।
اب وہ جو رشین انقلاب لایا، یعنی ایک معاشی نظام، آج یہ اسلامی ریاست ہے، اس اسلامی ریاست کے اندر جو ہے اسلامی بینک قائم ہوا، اسلامی معاشی نظام. اب اس میں تقی عثمانی صاحب جو دنیا کے 100% ہیں، بڑی کوالٹی بڑے لوگ ہیں، اس کے اندر 6 نمبر پہ ہمارے جو ہے پاکستانی جو ہے تقی عثمانی صاحب نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس نے جو ایک نظام دیا، ایک سوچ دی، ایک فکر دی. آج رشیا کے اندر بھی اسلامی بینک قائم ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی، یہ پاکستان ہے. تو پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں. اب دیکھیے گا تھوڑی سی اور اس سے تھوڑی سا پیچھے آئے. جب 1979 کے اندر جب رشیا نے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے اپنے ایز اے بینگ برادر مسلمان ان کی ہیلپ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم ایک جسم کی مانی دو، اگر ایک ہاتھ میں تم کیا تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہی جذبہ تھا کہ پوری دنیا کے لوگ ہیں، نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان سے، کراچی سے بڑی تعداد نوجوانوں کی جو ہے وہاں پہ جا کے شہید ہوئی، اور انہوں نے آخرکار اس افغانستان کو بچایا اور اس کو نکال دیا. صرف نکالا ہی نہیں رشیا وہاں کو، ان کو بھگایا ہی نہیں واپس، بلکہ 6 مسلم ریاستیں بھی آزاد ہوئیں. 6 مسلم، جس کے اوپر فرسٹ جو کہ 19 جو پہلی جنگ عظیم کے اندر 1918 کی جنگ عظیم، فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی تھی، 18 میں ختم ہوئی. اس کے بعد جو رشیا نے قبضہ کر لیا تھا، یہ مسلم ریاستیں تھیں اس خلافت عثمانی کے زمانے میں. تو یہ اس کے اوپر دوبارہ ازبکستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، یہ ساری 6 ریاستیں آزاد کرائیں. ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف آپ آج کے دور میں دیکھ لیجیے گا، آپ نے اخبار پڑھے ہیں تو کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے جس کی بنیاد پر آج جو ہے آرمینیا نے کس کے اوپر؟ آذربائیجان پہ حملہ کیا. تو ترکی اور پاکستان نے ان کی کھل کی مدد کی. پاکستان بالکل ترکی نے، تو پاکستان نے بھی پوری سپورٹ کی، مدد کی ان کی. اور آج جو ہے پہلی مرتبہ آذربائیجان بھائیوں نے، ہمارے آذربائیجان کے مسلمان بھائیوں نے اور آرمین کو عبرتناک شکست دی ہے اور اپنے علاقے بھی آزاد کرائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کی بنیاد پر؟ یہ قائد اعظم، وہ کون سا رشتہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے ہم لوگ جو ہے کیسے جو ہے کھڑے ہیں؟ تو وہ قرآن ہے. تو قرآن کی بنیاد پر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. تو وہ کون سا، ہم نے کہا قائد اعظم فرماتے ہیں وہ ہم نے کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے اس لیے ایک تجربہ گاہ ہے جہاں پر ہم کیا کہیں، اس کا ہمارا مقصود ہے کہ جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو کریں. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ تم جو ہے ایک جسم کی مانند ہو. تو اب یہ اصول کیا ہے نا. تو آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو ہے آج لوگ پریشان ہیں، آج پاکستان سے پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ دوبارہ کوئی ایک نیا انقلاب پیدا ہو جائے. تو اسی طرح قائد اعظم نے بھی پھر اپنے جو ہے افسروں سے خطاب کرتے فرمایا تھا، اکتوبر 1947 کے اندر جو ہے افسروں سے خطاب کرتے فرمایا کہ ہمارا نصب العین یہ تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں. کیا بولے؟ ہمارا نصب العین یہ تھا، ہم ایک ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں معاشرتی انصاف کے اسلامی تصور کو پوری طرح پھیلنے کا، پنپنے کا موقع ملے. تو یہ کیا قائد اعظم ہے؟ یہ ہے قائد اعظم. ہم جناب کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے قائد کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس لیے حاصل کیا؟ ہمارا مقصد یہ نصب العین یہ تھا کہ جب ہم معاشرے کے اندر انصاف قائم کریں، اور یہ انصاف کی بنیاد پر اسلامی تصورات کی، جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ برابر پورا تولو، انصاف کرو کے ساتھ، تو سچ بولیں. تو ایسے تمام معاشرتی حوالے سے اور معاشی حوالے سے، تو جب آپ نے صرف معاشرے کو صحیح نہیں بلکہ معاشی نظام کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے بات کی ہے، ایسے لوگ اقتدار کے اندر آئے جو ہے آپ کو آگے لے کے جائے، یعنی ہم جو ہے تاکہ وہ جو ہے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مواقع فراہم کرے، آپ کے معاشرے کو، آپ کی سوسائٹی کو ایک جو ہے اسلامی جو ہے روح کے اندر جو ہے بیدار کر دے. تو اس سلسلے میں یہ ہے ہمارے قائد اعظم کے حوالے سے جو ہم نے آج تھا، قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. اور بھی کوئی کوشچنس ہو تو انشاءاللہ کیجیے گا، تو میں اس کو آپ کو بڑے تفصیل سے نیکسٹ ٹائم میں جواب دوں گا. تو یہ ہے بیٹا مختصر، کیونکہ پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے. تو اب دوسرا کل نیکسٹ ٹائم ہمارا ٹاپک ہوگا صوبوں میں جدوجہد آزادی. جدوجہد یہ پڑھ لیجیے گا، اور اس میں ہم خاص طور میں بات کریں گے جو ایگزام میں آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس بلوچستان ہے، صوبہ سندھ ہے، پنجاب ہے، سرحد ہے، اور پھر اقلیتی صوبے ہیں ہمارے پاس. تو اس میں ہم کل بات کریں گے صوبہ سندھ کے حوالے سے. صوبہ سندھ میں جو اسٹرگل ہے پاکستان بنانے سے، ان کی کردار کیا ہے، سندھ کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے کے حوالے سے،
اور دوسرا ہمارا ہوگا کہ جو ہے اقلیتی صوبوں کا، مینورٹیوں کا پاکستان کے لیے کیا قربانی ہے، تو انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا انشاءاللہ. اگر آپ کوئی کوشچن ہو ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، یہ کمپلیٹ ہوگی بات ہماری. تو کوشچن کیجیے گا. ہاں ابھی پیپر کے حوالے سے تھوڑا میں ایک دو منٹ میں آپ سے اور لے لیتا ہوں نا. پیپر کے حوالے سے جو ہمارے پاس ماڈل پیپر ہے پاکستانی اسٹڈی، تمام پیپر تقریباً آ چکے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. ماڈل پیپر جو ہے اب ہے کہ اس طرح سے پہلے جو ہمارے پاس 10 MCQs ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، 10 MCQs ہوتے تھے ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے. اب جو ہے 10 کی بجائے کتنے ہوں گے؟ 25 ہوں گے. کیونکہ ہم جو ہمارے منسٹر ہیں ایجوکیشن کے، ابھی تو دوسرے آگے، لیکن اب عثمان غنی صاحب نے کہا، غنی صاحب نے کہا ہے کہ جو 25 سعید غنی صاحب سعید غنی صاحب نے کہا کہ 50% آپ کے جو ہے وہ MCQs بیس ہوگا. تو لہٰذا پاکستان میں 50 مارکس کا ٹوٹل پیپر ہے. کتنے کا ہے؟ 50 مارکس کا پیپر ہمارا. ٹھیک ہے بیٹا، 50 مارکس کا. تو اس میں 25 کا ہوگا. 17 نمبر والا پاس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو 17 نمبر، تو 25 میں سے 17 تو لے ہی لیں گے نا آسانی سے. تو یہ 25 نمبر کا یہ ہو گیا. اس میں سے 5 نمبر جو ہے شارٹ آنسر کوشچن ہوں گے. تو مطلب وہ 3 نمبر کا ایک ہو گیا اس طرح سے. تو یہ 15 ہو گیا. اور نیچے ایک سوال جو ہے، پہلے 2 ہوتے تھے، صرف ایک سوال ہوگا لانگ کے اندر، وہ 10 نمبر کا ہوگا. ایزیلی یہ آپ کے لیے بھی کیا گیا. اچھا، اس طرح سے یہ ہمارا سوال پیپر ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ ایزیلی کر سکیں گے. اگر آپ بیٹا یہ ہمارا میرا لیکچر سنیں گے، جو ہمارے جو چینل کا سنیں گے، تو میں یقین دلاتا ہوں. باقی میں آپ کو شارٹ آنسر کے ساتھ اس کے MCQs بھی آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ 100%. اور یہ 25 تو انشاءاللہ آپ کے ایزیلی پاس، آپ 25 میں 25 انشاءاللہ ایزی کریں گے انشاءاللہ. باقی 10 ایک لانگ سوال ہے تو یہ بھی ایزیلی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. باقی شارٹ ہے، 3 سوال کے نمبر 5 ہے، میں کرا دوں گا. جب تھوڑا لیکچر لیندی ہوتا ہے لیکن سمجھ جانے کے لیے ہوتا ہے، پھر اس میں شارٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کے کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر آپ دیکھیے گا انشاءاللہ، سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو پسند آئے یا آپ